3 حدیثیں ابن ماجہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا تو حضور نے فرمایا کہ کسی بھی بیماری کے جب تم شکار ہو جاؤ نا تو قرآن مجید کا دامن تھام لینا، اللہ تمہیں شفا عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں شفا ہے، خود قرآن نے کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن میں شفا ہے۔ دوسری حدیث نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا اس طرح کرو، قرآن مجید اور شہد کو لازم پکڑ لو۔ فرمایا یہ 2 چیزیں ہیں جن کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہوگی۔ تیسری حدیث پیش کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مسجد نبی شریف میں حاضر ہوا، 2 رکعتیں پڑھ کے حضور کی بارگاہ میں گیا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ تیرے پیٹ میں درد ہے؟ میں نے بتایا نہیں، عرض نہیں کرنا پڑا، تیرے پیٹ میں درد ہے؟ میں نے کہا حضور تکلیف میں ہوں، تو حضور نے فرمایا نماز پڑھ۔ فرمایا جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو رب اسے شفا عطا فرماتا ہے۔ تو شہد میں شفا ہے، قرآن پاک کی تلاوت میں شفا ہے، اور نماز میں نماز پڑھے اور خوب پڑھے، اور گھر میں بھی پڑھے اور مسجد میں بھی پڑھے، خوب پڑھے۔ نبی پاک علیہ السلام تو ہر آفت کے وقت نماز ہی پڑھتے، سورج گرہن ہو جاتا تو حضور نماز کی نیت باندھ لیتے، چاند گرہن ہو جاتا تو نماز کی نیت باندھ لیتے، بارش نہیں ہوتی تو نماز شروع کر دے، بارشیں زیادہ ہو جاتی تو حضور پھر نماز شروع فرماتے۔ ہر موقع پر سرکار نماز پڑھتے، نماز کی طرف رجحان پیدا کریں، شوق پیدا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ گھروں میں جب قرآن پڑھا جائے گا تو بیماریاں دوڑ جائیں گی انشاءاللہ۔ 27ویں پارے کے بالکل آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مضمون کو پھر سے بیان کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والے اجنبی انسان نہیں تھے بلکہ بشری شکل میں فرشتے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ کا مشن کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم مجرموں کی ایک قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر مٹی سے پکے ہوئے پتھر برسائیں جو آپ کے رب کے نزدیک حد سے تجاوز کرنے والے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جب فرشتے عذاب نازل کرنے آئے تو پھر دوبارہ سے قرآن مجید نے 27ویں پارے کے آغاز میں اس کا تذکرہ فرمایا۔ آگے جا کے پھر آیت نمبر 56 میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، فرمایا جنوں اور انسانوں کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کریں، مقصد عبادت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نا جس طرح انسان کے وجود میں کھانے کی، پینے کی اور سونے کی طلب رکھی ہے نا، کہ کھاتا ہے پیتا ہے پھر اسے نیند آتی ہے، فرمایا اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے وجود کے اندر عبادت کی طلب رکھی ہے۔ اس بات پہ آپ نے غور کرنا ہے، اس کے وجود میں طلب ہے عبادت کی۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ کسی زمانے میں لوگ بتوں کو پوجتے رہے، پتھروں کو پوجتے رہے، سورج کو پوجتے رہے، چاند کو پوجتے رہے، ستاروں کو پوجتے رہے معاذ اللہ، لیکن کسی زمانے میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ انسان نے کسی کو پوجا نہ ہو۔ اللہ نے عبادت کی طلب اس کے وجود میں رکھ کے اسے دنیا میں بھیجا ہے۔ ڈائریکشن ٹھیک نہیں ملتی تو غلط رستہ اختیار کر لیتا ہے، اور جب اللہ توفیق دیتا ہے اور محبوب کریم کے کہنے پہ عمل کرتا ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے۔ انسان کے آنے کا مقصد عبادت ہے۔ عبادت کی بڑی وسیع تعریف ہے اسلام کے اندر۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں صرف نماز پڑھنا عبادت، حالانکہ اللہ کی رضا کے لیے جو کام بھی کیا جائے وہ عبادت ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے جو کام بھی کیا جائے وہ عبادت ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے وہ آپ کچھ بھی کریں، وہ آپ گلی سے روڑا بھی اٹھا دیں تو اللہ عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔
وہ ماں باپ کا چہرہ بھی خوش ہو کے دیکھ لیں تو اللہ کامل حج کا ثواب عطا فرما دے۔ تو عبادت کا وسیع مفہوم ہے، لیکن مقصود انسان کے دنیا میں آنے کا عبادت ہے۔ لیکن جب کوئی آدمی مقصود بھول جاتا ہے نا اپنا، دیکھیں نا لوگوں کو مل کے احساس ہوتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ کچھ لوگوں کا مقصد شہرت بن گیا ہے، کچھ کا مقصد پیسہ بن گیا ہے، کچھ کا مقصد ہی تعلقات بنانا بن گیا ہے۔ تو اس سے ہمیں باہر آنا چاہیے۔ اللہ کریم نے جس مقصد حیات کے تحت دنیا میں بھیجا ہے، ہمیں اس مقصد کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ پھر آگے سورہ طور شروع ہوتی ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ کے اٹل عذاب کا ذکر ہے کہ جب اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو اسے کوئی ٹالنے والی طاقت نہیں ہے، اور اس دن آسمان تھر تھرا رہے ہوں گے اور پہاڑ بڑی تیزی سے چل رہے ہوں گے۔ پھر آیت نمبر 21 سے اہل جنت کے لیے اللہ عز و جل کی جانب سے جو نعمتیں راحتیں تیار ہیں ان کا ذکر ہے، اور یہ بھی کہ اہل ایمان کی اولاد میں سے جو ان کے سچے پیروکار ہوں گے وہ بھی ان سے جا کے ملیں گے۔ اولاد اگر اپنے ماں باپ کی، نیک ماں باپ کی پیروکار ہوگی تو اس میں اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطیاں ہوئیں بھی تو اللہ معاف کر کے جنت میں ماں باپ کے ساتھ ہی ملا دے گا۔ اصل میں نا نالائق بچوں کا بڑا ذکر ہوتا ہے تو لائق بچے رہ ہی جاتے ہیں بیچارے، نالائقوں کا بڑا ذکر ہوتا ہے تو لائق رہ ہی جاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ہر عالم کا، ہر درویش کا، ہر صوفی کا، ہر نیک آدمی کا بچہ غلط نہیں ہوتا، یہ بھی بڑی انفرادی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی رحمت کرتا ہے، بعض لوگوں کو اللہ بڑی عظمتیں عطا فرماتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے گھر میں حضرت سلیمان علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اگر نوح علیہ السلام کا بیٹا مسلمان نہیں ہوا تو صرف اسی پر گفتگو نہ کرنا چاہیے، حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق بھی نبی ہوئے، اور ان کے بیٹے یعقوب بھی نبی ہوئے، اور ان کے بیٹے یوسف بھی نبی ہوئے۔ تو رب بڑا کریم ہے، جب خیر رکھتا ہے تو کئی نسلوں میں رکھ دیا کرتا ہے۔ تو ہر جگہ ایسا نہیں ہے، ہر موقع پہ ایسا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ایک ہی رنگ میں ہر چیز کو دیکھنے لگ جاتے ہیں، ایسی بھی بات نہیں ہے۔ جب اللہ عطا کرنے پہ آتا ہے تو پھر بڑا کرم فرمایا کرتا ہے۔ ایک بات اور بھی یہاں قابل ذکر ہے، اس پر بھی ضرور توجہ ہونی چاہیے کہ اگر ماں باپ نیک ہوں تو قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی فرماتے کہ 7 نسلوں تک تو اللہ ویسے ہی ماں باپ کی وجہ سے رحمت کرتا رہتا ہے، بیٹوں پہ بھی، پوتوں پہ بھی، پڑپوتوں پہ بھی، ان کے پوتوں پہ بھی۔ اور دلیل کیا ہے؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ وہ جو حضرت خضر علیہ السلام نے دیوار سیدھی کی تو پوچھا کیوں کی؟ کہا ان کا باپ بڑا نیک تھا۔ تو قاضی صاحب نے لکھا وہ 7ویں نسل میں باپ تھا، وہ 7ویں نسل میں جا کے باپ بنتا تھا۔ تو اللہ کریم اگر کرم فرماتا ہے نا جی تو پھر بڑی ہی رحمت فرمایا کرتا ہے۔ میرے حضرت صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے والد مولانا ابراہیم رضا خان جیلانی بھی ہیں، ان کے والد مولانا حامد رضا خان، ان کے والد مولانا احمد رضا خان، اور ان کے والد حضرت مولانا نقی علی خان، اور ان کے والد مولانا رضا علی خان۔ 6ٹھی جگہ پہ جا کے حضرت صاحب تھے، لیکن ہم نے اتنا تقوی، اتنا علم، اتنی پرہیزگاری کم جگہ پہ دیکھی جیسی اللہ نے انہیں عطا فرمائی۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں کہ نسلوں میں کچھ نہیں ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، بچے تھوڑی توجہ کر جائیں تو پھر جو کچھ انہیں ملتا ہے وہ بھی کسی اور کو نہیں ملتا۔ یہ بھی اعزاز ہوتا ہے، اللہ کریم سمجھنے کی توفیق دے۔ آگے سورہ نجم شروع ہوتی ہے۔ اس سورہ کی ابتدائی 18 آیات میں اللہ کریم نے نبی پاک علیہ السلام کے سفر معراج کی اس منزل رفعت کا ذکر فرمایا ہے کہ جس میں انہیں اللہ تعالیٰ کا قرب خاص عطا کیا گیا، خاص۔ اور یہ تقریباً 18 آیات ہیں۔ انہی آیات میں اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ فرمایا میرا حبیب مرضی سے نہیں بولتا، وہی کہتا ہے جو رب انہیں وہی ارشاد فرماتا ہے۔ تو
18 आयात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया सुम्मा दना फतदल्ला, फिर वो करीब हुआ और फिर ये करीब हुआ फकाना काबा कौसैन औ अदना। फरमा इतना कुर्बत हुई, इतना करीब हुए कि जितना तीर और कमान करीब होते हैं बल्कि इससे भी ज्यादा। लेकिन बात बड़ी मजेदार है, फरमाया मेरा महबूब मेरे इतना करीब हुआ फअौहा इला अब्दी, वो बंदा ही रहा और मैं उसका रब हूं, रहे वो बंदे ही। फअौहा इला अब्दिही मा औहा, हमने अपने बंदे की तरफ वही की जो दिल किया थी। मा औहा, तुम्हें क्यों बताएं, जो चाहा। ये बड़े शानदार लफ्ज हैं। या अल्लाह पूरी बात बतानी नहीं थी तो छेड़ी क्यों थी भाई, पूरी बतानी नहीं थी। फाउहा इला अब्दिही मा औहा, अपने बंदा खास पे वही की जो चाहा की। तो या अल्लाह पूरी नहीं बतानी थी तो छेड़ी क्यों थी? फरमाया बताया इसलिए है कि कोई उठ के कह ना दे कि रब रसूल की मुलाकात हुई तो बात कोई भी नहीं हुई, बातें बड़ी हुई हैं पर तुम्हें क्यों बताएं। बातें बड़ी हुई हैं, तुम्हें क्यों बताएं, वो हमारी आपस की बात है। सी मेराज एक राज मुहब्बतां दा, सी मेराज एक राज मुहब्बतां दा ते नहीं सी हर एक दी समझ विच आउण वाला। कुछ कहंदे ने बंद दरवाजे सन, गया किवें सी अर्श ते जान वाला, ते अबर दखल किए थे अकल दाए जाने जान वाला या ले जान वाला। तो ये वाकया मेराज को 18 आयात के अंदर अल्लाह करीम ने बयान फरमाया। फिर सूरह नजम की आयत नंबर 38 से फरमाया कि किसी के गुनाह का बोझ किसी दूसरे पर नहीं डाला जाएगा, हर शख्स को अपने किए का पूरा पूरा सिला मिलेगा, किसी पर किसी के गुनाहों का बोझ। अच्छा, ये जो बाज हदीसों में आता है, बाज हदीसों में आता है कि जिस बंदे ने तरबियत ना की तो औलाद की तो उसे भी सजा मिलेगी, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं कि उसे औलाद का गुनाह उसके खाते में डाला गया है। इसका माना यह है कि उसने जो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं ना की, अपनी जिम्मेदारी पूरी, वो जो हदीस में फरमाया गया ना कि वो औरत पर्दा नहीं करती तो बाज औकात उसके सबब से उसके खामन को, भाई को या बेटे को अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार किया जाएगा, पूछा जाएगा। तो उसका माना ये नहीं कि बीबी पर्दा नहीं करती थी तो उसको सजा मिलेगी। उसका भी माना यही है कि इसने जिम्मेदारी अदा नहीं की, इसने मना नहीं किया, इसने ड्यूटी। हाँ, जो बंदा ड्यूटी करे और सामने वाला मर्जी करे तो फिर इस पर उसका कोई बोझ नहीं है। क़यामत में कोई किसी का बोझ, सब ने अपना अपना उठाना, सब ने। हाँ, कुछ बंदे ऐसे होंगे जिनके सबब से अल्लाह माफी अता फरमाए, जिनकी बरकत से अल्लाह, वो बात मैंने कल भी अर्ज की है कि अल्लाह के कुछ ऐसे बंदे होंगे कि जिनकी अल्लाह तबारक व तआला बात मानेगा, सिफारिश कबूल करेगा। तो उसका माना ये होगा कि अल्लाह उनकी बरकत से माफी तो अता करेगा पर बोझ अपना अपना ही उठाना। एक बूढ़ी अम्मा एक दफा भूखी रह गई थी हजरत उमर फारूक के जमाने में। तो जब पता चला तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 62 साल उम्र मुबारक थी, बूढ़े हो गए थे। तो घर से जब आपने वो थैला उठाया ना अनाज का बूढ़ी अम्मा के लिए, तो खादिम कहने लगा मुझे दे दे, मैं ले चलता हूं। तो हजरत उमर कहने लगे तू बता क़यामत के दिन भी मेरा बोझ उठाएगा? तो कल नहीं, क़यामत में तो अपना अपना उठाना है। तो फरमाया जा फिर आज भी मुझे अपना ही उठाना है, अपना अपना बोझ उठाना है। आज ना हमारे जमाने में हर आदमी को अपनी दुनिया की फिक्र है और सामने वाले की आखिरत की फिक्र है। भाई सामने वाले की आखिरत की जितनी हम फिक्र करते हैं ना, उससे आधी अपनी आखिरत की करें ना, उससे पूरी नहीं। मैंने कहा जितनी फिक्र सामने वाले की है ना, कोई सियाना हो जाए। और अब तो अल्लाह ताला खैर करे, नसीहत करने वाले बहुत ज्यादा हो गए और कबूल करने वाले, असर लेने वाले। तो अपना अपना बोझ उठाना है, लिहाजा कोशिश करें
کہ اس کی تیاری ہو جائے. اور یار مطلب حج پہ جب ہم حاجیوں کو ٹریننگ دیتے ہیں تو ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہاں جا کے پیدل چڑھنا ہے تو ابھی سے کو 2-3 کلومیٹر پیدل چلا کرو تاکہ تمہارے لیے وہ سفر آسان ہو جائے. تو اگر 2-4-5 دن کا بوجھ ہے تو اس کے لیے پہلے تیاری کرتے ہو تو قیامت کی بھی تیاری پہلے کرو. کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اماں کے پاس بیٹا بھی آ کے کہے گا نا 2 نیکیاں دے دے, اماں بھی کوئی نہیں دے گی. یہ ہمیں روایات میں ملتی ہیں ساری چیزیں. ابا بھی نہیں اس وقت نیکی دے گا, اس لیے کہ وہ دور یہ ہے کہ ہر ایک نے اپنا اپنا بوجھ اٹھانا. آگے سورت قمر شروع ہوتی, اقتربت الساعۃ وانشق القمر, فرمایا قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند شق ہو گیا. نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ابو جہل اور کچھ کفار آئے, کہنے لگے کہ اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں تو ہم کلمہ پڑھ لیں گے, اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں تو ہم کلمہ. حضور مسکرائے, فرمایا گواہی دیتے ہو کہ واقعی پڑھ لو گے؟ میں نے بہت عرصہ پہلے یہ بات عرض کی تھی کہ جس نے نہیں نہ ماننا اس نے ساری دلیلوں کے باوجود بھی نہیں مانا. گواہی دیتے ہو پڑھ لو گے کا پڑھ لیں گے. تو اللہ کے رسول نے انگلی اٹھائی, جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں, اس کے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. نبی پاک نے انگلی اٹھائی, اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گئے. لوگ کہتے ہیں یوں لگا کہ آدھا کوہ صفا کے ادھر گیا ہے آدھا ادھر گیا. تو حضور فرمانے لگے گواہ ہو جا میں نے چاند توڑ دیا, تو بھی گواہ ہو جا میں نے چاند توڑ دیا, تو بھی گواہ ہو جا چاند. جس نے نہیں نہ ماننا کہنے لگا اوہو ہم سمجھتے تھے زمین پہ جادو چلتا ہے, معاذ اللہ کا تو آسمانوں پہ بھی چلتا ہے. اور ایک سیانہ بیچ میں سے یہ بھی کہنے لگا کہ آپ نے تو ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا, چاند کوئی نہیں ٹوٹا. یہ تو باہر کے قافلے آئیں گے نا جو مکے سے باہر گئے ہوئے واپس آئیں گے تو پوچھیں گے انہوں نے بھی دیکھا ہے کہ نہیں. اگر انہوں نے گواہی دی تو پھر مانیں گے. باہر سے قافلے آئے تو انہوں نے پوچھا بھی تم نے چاند کو ٹوٹتے دیکھا ہے؟ تو کہنے لگے قسم ہے ہمیں, ہم نے فلاں دن فلاں تاریخ فلاں رات چاند ٹوٹتے دیکھا ہے, چاند ٹوٹتے دیکھا ہے, ہم نے دیکھا ہے. تو انہوں نے کہہ بھی دیا تو کہنے لگے لگتا ہے تمہیں بھی جادو ہی ہو گیا. جس گواہی میں بھی کھڑے ہوتے تھے وہ ماننے کو تیار. کبھی کبھی کچھ باتیں بر موقع ہو جاتی ہیں تو مزہ بڑا دیتی ہیں. میں بیت اللہ شریف سے حرم شریف سے باہر نکل رہا تھا تو ایک بندے نے مجھے کھڑا کر لیا, کہتا جی آج اللہ کا گھر ہے, یہاں کھڑے ہو کے بس 2 سوالوں کا جواب دے دے میں مان جاؤں گا. تو میں ہنس پڑا. میں نے کہا حضور نے یہاں چاند توڑ کے دکھایا تھا پر نہیں ماننے والے وہ بھی نہیں مانے تھے. تو آج 2 دلیلوں سے صاحب کون مانتا ہے؟ حضور نے چاند توڑ کے دکھایا پر نہ ماننے والے نہ مانے. اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے دور سے سنا ہی کہ مصطفیٰ نے چاند توڑ دیا تو وہ ساری زندگی معجزہ ہی بیان کرتے رہے, حضور کا یہ معجزہ. اور جنہوں نے دور رہ کے سنا نا, دور رہ کے, وہ ساری زندگی شانیں بیان کرتے رہے, ساری زندگی تذکروں میں گزار دی. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. اور فرمایا جس کو بارے 2 عالم کی پرواہ نہیں. کہتے ہیں دونوں عالم کا بوجھ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کے ہاتھوں پہ رکھ دو تو نبی پاک کو پرواہ کوئی نہیں. ان کے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام, جس کو بارے 2 عالم کی پر. تو نہ ماننے والے سارا کچھ دیکھ دا کے بھی نہیں مانتے, ان کا مزاج ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 49, ہر چیز کو اندازے سے بنانے کا ذکر ہے کہ اللہ نے بڑے سونے طریقے سے بڑے پیار سے ہر شے بڑی خوبصورت بنائی ہے. آپ کبھی اپنے آپ پہ غور کر لینا, یہ ناگ اگر یہاں ہوتا تو اچھا لگتا تھا, یہ ویسے تھوڑا سا خراب ہو جائے نا کسی وقت خدا نہ کرے پھول جائے تب نہیں اچھا لگتا.
تو یہ کان اگر یہاں کی بجائے تھوڑا یہاں ہو تو اچھا لگتا ہے. تو پھر مان لو رب کریم نے جو بنایا بڑا ہی سونا بنایا ہے. اس نے جو شے پیدا کی ہے بڑی. آج کل نئے نئے لوگ آئے ہیں, وہ نئی نئی باتیں کرتے ہیں, یہ نہ ہوتا تو یہ ہوتا, یہ نہ. میں نے کہا کیوں نہ ہوتا, جو رب کریم بناتا ہے وہ بڑا ہی شاندار بناتا ہے. اور ایک اور بات جو آپ لوگ اور میں کبھی کبھی اعتراض کرتے ہیں نا کہ اس کا رنگ گورا ہے تو میرا کالا ہے. یہ رنگ گورا کالا نہیں, یہ اللہ کی چاہت ہے. یہ اللہ کی چاہت ہے. اس نے جس طرح کا مجھے پسند کیا اس طرح کا بنایا. یہ اس کی چاہت ہے. میرے خد و خال اس کی, تو اس کی چاہت پہ اعتراض کیوں کرتا ہے؟ یہ تو اس کی چاہت ہے, اس کا شاہکار ہے. اعتراض نہ کر, تو کہ الحمدللہ جس طرح اس نے مجھے چاہا, جس رنگ میں چاہا اس نے مجھے بنایا. لوگ بڑا کچھ کراتے پھرتے ہیں, بڑے بڑے معاملات ہیں جناب, بڑی پریشانی ہے لوگوں کو. کسی نے سرجری کرانی ہے, کوئی کریمیں تلاش کرتا پھرتا ہے, آ کے مسئلے پوچھتے ہیں اور مسئلہ بتا دو تو عمل بھی نہیں کرتے. کہتے جی آرٹیفیشل بال لگوا لیں. میں نے کہا کیا ضرورت ہے آپ کو؟ کہتے سر گنجا ہے. تو میں نے کہا ٹوپی پہنو, نبی پاک کی سنت ہے. امامہ باندھو, حضور کا طریقہ ہے. بال ہی ضرور لگوانے سے انسان, بھئی اللہ کریم نے جب تک چاہا سر پہ بال رہے, اور جب چاہا تو اس نے, تو یہ تھوڑا سا باہر آئے. میں نے تھوڑے دن پہلے بھی کہا تھا ضروریات زیادہ نہیں, میک اپ بہت زیادہ ہے. اگر میک اپ سے, بہت سارے میک اپ سے ہم باہر آ جائیں نا تو پھر بھی بڑی ساری آسانیاں ہمارے لیے پیدا ہو سکتی. اس سے آگے جناب شروع ہوتی ہے سورہ قمر کے بعد سورہ رحمان. سبحان اللہ. سورہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اچھا کبھی کبھی نا انسان بیٹھتا ہے نا کچھ چیزوں کو دیکھنے کے لیے, تو ان کا دیکھنا ہی بڑا مزہ دیتا ہے. اور پھر وہاں حضور نے یہ آیت پڑھی, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. پھر اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 16 میں فرمایا, کیا ابھی ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں اور حق کے لیے نرم ہو جائیں؟ کب وہ وقت آئے گا جب ایمان والوں کا دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائے, نرم ہو جائے. قرآن مجید نے کہا کَوَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. جب مومنوں پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے. وقت کب آئے گا جب ایک آیت سن کے آپ یقین کرتے ہیں کہ صحابہ قرآن سن کے کچھ ایسے تھے جن کی روح ہی پرواز کر گئی, قرآن مجید سن کے روح پرواز کر گئی. آج وہ وقت کب آئے گا جب اللہ کا ذکر ہو. جب امام اعظم ابو حنیفہ نہ گزر رہے تھے تو ایک نوجوان بھی گزر رہا تھا, تو امام صاحب کا پیر اس نوجوان کے پیر پہ آ گیا, تو کہنے لگا آپ نے مرنا نہیں, قبر میں نہیں جانا. اس نے یہ لفظ کہے تو امام صاحب بے ہوش ہو کے گر پڑے. کئی گھنٹے کے بعد ہوش آئی تو لوگوں نے کہا حضور یہ کیا ہوا؟ فرمانے لگے تم نے دیکھا نہیں, وہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونے کی یاد دلا رہا تھا. جب اس نے کہا ہے کہ آپ نے قیامت میں پیش نہیں ہونا تو میری آنکھوں کے سامنے منظر آ گیا تھا. یہاں کتنی آیتیں پڑھی جاتی ہیں, حدیثیں پڑھی جاتی ہیں, بزرگوں کی باتیں بتائی جاتی ہیں, لیکن بس ٹھیک ہے لوگ توجہ نہیں کرتے. اللہ فرماتے کب وقت آئے گا جب تمہارے دل ڈر جائیں. آیت نمبر 20 میں دنیا کے مال و دولت کو, دنیا کی زیب و زینت کی ناپائیداری کو بیان کیا اور فرمایا اپنے رب کی مغفرت کی جانب دوڑے چلے آؤ اور اس کی جنت کی طرف پیش قدمی کرو جس کی وسعت آسمان اور زمین کی مثل ہے, اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے, اس کی طرف دوڑ کے آؤ. دنیا کی زیب و زینت جو ہے نا ایک وقت کے لیے, ایک وقت ایسا بھی انسان پہ آتا ہے کہ جب اس کے پاس سہولیات ہوتی ہیں پر کھانے کی پوزیشن نہیں ہوتی, پیسے ہوتے ہیں پر وہ کھا نہیں سکتا, پہن نہیں سکتا. یہ دنیا کی جو زیب و زینت ہے نا یہ بڑی عارضی سی ہے, ہمارا مزاج بن گیا ہے.
کہ ہر وقت اپنے آپ کو، اپنی برادری کو، اپنے نام کو، اپنے قبیلے کو، اپنے آپ کو سنوارنے پہ لگے رہتے ہیں. تھوڑا سا اس سے نکلیں، جنت سنوارنے کی بھی تھوڑی تیاری کریں. آپ یقین کریں اس تیزی کے ساتھ لوگ دنیا سے جاتے ہیں، اس تیزی کے ساتھ کہ 2 4 5 دن تذکرہ ہوتا ہو فلانے کا جوان بیٹا چلا گیا، اور اس کے بعد تو دنیا خوابوں خیالوں میں رہ جاتی ہے، اور اپنے بھی آہستہ آہستہ بدل جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں نہ اتنا دوڑ، اتنا نہ دوڑ دنیا کے پیچھے. کچھ زندگی میں اوقات مخصوص کر دیں، کچھ پیسہ مخصوص کر دیں، کچھ لمحے مخصوص کر دیں، جس میں صرف حصول جنت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اس کی بارگاہ کی حاضری کے لیے ہم شب و روز کوشش کریں